بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہت سے لوگ نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری ان کو جنت میں لے جائے گی۔ آج ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو دیکھا جائے تو بہت نماز کا اہتمام نہیں ہے، فرض نمازوں کے علاوہ بہت روزے کا اہتمام نہیں ہے، فرض روزے کے علاوہ، لیکن ان کے اندر دیکھا جائے تو جواں مردی ہے، فیادی ہے، سخاوت ہے، اور لوگوں کی نفرت اور کینے سے ان کا دل پاک ہے، ان کے اندر لوگوں کی سے محبت کا جذبہ اور مادہ ہے، ان کے اندر لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا مادہ ہے، لوگوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے کا جذبہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ جہاں ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کے نماز روزے بہت ہیں، لیکن ان کے دل نفرتوں سے پاک نہیں ہے، ان کی زبان غیبتوں سے پاک نہیں ہے، ان کی زبان ایذا پہنچانے سے پاک نہیں ہے، ان کی زبان مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتی ہے، ان کے دل میں لوگوں کی طرف سے کھنس اور لوگوں کی طرف سے بغض و عناد بھرا ہوا ہے، لوگوں کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ ایسے لوگ سن لیں، چاہے وہ جتنے نوافل کا اہتمام کریں، چاہے وہ جتنے روزے کا اہتمام کریں، ان کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے سینے کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو ایذا پہنچانے سے پاک رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل نمازوں کا اہتمام خوب کرتی ہے، فرض زکاتوں کے علاوہ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرتی ہے، فرض روزوں کے علاوہ وہ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کی زبان سے دوسری پڑوسن محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے جو پیغام دیا اس پیغام پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پیغام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، چاشت کا اہتمام ہے، اوابین کا اہتمام ہے، تہجد کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، اس کے باوجود بھی آقا مدنی فرماتے ہیں یہ عورت جہنمی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دوسری عورت ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ نوافل نماز کا اہتمام نہیں کرتی، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نوافل زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کر پاتی، فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزوں کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، اس کے اخلاق سے دوسرے لوگ خوش ہیں، اس کے اخلاق سے پڑوسن عورتیں خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ ہاں، میرے اللہ کو بہت نماز کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کو بہت زیادہ زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ نرمی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ مخلوق، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ بستیاں، یہ آبادیاں، یہ کنبے، یہ گھرانے، یہ اللہ کا عیال ہے۔ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیالی۔ یہ نسلیں، یہ خاندان
خاندان، یہ لوگ اور یہ قبیلے، یہ سب کے سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کے خاندان کے ساتھ، اللہ کے قبیلے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو ہمارے کنبے اور خاندان میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہو، سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا ہو، سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ حج کرنے والا ہو، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ تسبیحات کا پابند ہو، سب سے زیادہ درود کا عادی ہو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا یہ ساری کی ساری مخلوق ہمارا کنبہ ہے، اور ہمارے کنبے میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ہمارے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارے کنبے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، مودت سے پیش آئے۔ میرے بھائیو، آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد ہم سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، حج کرنے کے بعد ہم سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے، ہم سے معزز کوئی قبیلے اور خاندان میں نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے، سب سے محبوب وہ ہے، سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اللہ کے کنبے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔